فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محبوب إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سهل مخرجهم. اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے، پتہ چلے کہ ولایت امیر المومنین کے ماننے والے سرگرم عمل بیٹھے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. حدیث قصہ کا ایک پیغام ذہن میں آ رہا ہے، اب چاہتا ہوں کہ پیش کر دوں. وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کیا چاہیے، کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ. کیا چاہیے، کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ. کس بات کی دیر ہے، اب مانگ ابھی مانگ.
کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ، کس بات کی دیر ہے اب مانگ ابھی مانگ، دارین کی ہر شے تو ملتی ہے خالق سے، در خالق سے کچھ مانگنا ہے تو علی مانگ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اور چونکہ ایام بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ہیں تو چند اشعار اور عرض کر رہا ہوں کہ پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، تم بنا لو محمد کی 400 بیٹیاں، تم سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی۔ اور شعر عرض ہے کہ جگر کی نہیں جزو رسول کہتے ہیں، حدیث کا یہ ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حالانکہ عربی جو جانتے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے، اصل ترجمہ یہ ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جگر کی نہیں جزو رسول کہتے ہیں، جو اہل حق ہیں وہ باب قبول کہتے ہیں، جگر کی نہیں جزو رسول کہتے ہیں، جو اہل حق ہیں وہ باب قبول کہتے ہیں، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو شوکت، زبان وحی میں اسے بطول کہتے ہیں۔ ام المومنین سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بتائیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی عصمت کا معیار کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس کی عصمت کے بارے میں کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کے وہ ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، فاطر خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو، ہم نام کبریا ہے تیری ذات فاطمہ، فطرس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، فطرس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، فطرس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، یہ سب ہے تیرے در کی ہی خیرات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، کوثر تیرا وجود ہے ابتر تیرے عدو، کوثر تیرا وجود ہے ابتر تیرے عدو، دنیا میں اب کہاں نہیں سادات فاطمہ، اور جنت کا رزق وقت قبضہ عدن کی سیر، یہ تو بی بی کے نوکروں کی بات ہو رہی ہے، جنت کا رزق وقت قبضہ عدن کی سیر، نوکر تیرے کرے ہیں کرامات فاطمہ، لفظ بطول کا ہے یہی ایک ترجمہ، لفظ بطول کا ہے یہی ایک ترجمہ، کرتی نہیں ہے ترک عبادات فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو ہے ایک باغ فدق کا معاوضہ، یہ تو ہے ایک باغ فدق کا معاوضہ، جنت میں ہیں سبھی تیرے باغات فاطمہ، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں، کھا گئے جو تیرے باغات فاطمہ، ممکن نہیں کہ رضی اللہ کہوں انہیں، ممکن نہیں کہ رضی اللہ کہوں انہیں، کرتی رہی ہے جن کی شکایات فاطمہ، پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ، پڑھتی نماز منہ پہ ہے
پھرتے ہیں ان کے منہ، تجھ پر جو لوگ بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میں تھا فقیر جب سے تیری نوکری ملی، تبدیل ہو گئے میرے حالات فاطمہ۔ اور یہ سب تیرے ہی ذکر کی نسبت کا فیض ہے، شوقت اب بھی ہے صاحب اوقات فاطمہ۔ اور ایک نظم بی بی کی شان میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بساط کب تیری حمد و ثنا کی تھی، اپنی بساط کب تیری حمد و ثنا کی تھی، یہ تو خدا کی بات تھی یا مصطفیٰ کی تھی۔ ہے جون کربلا کے شہیدوں میں دوستو، ہے جون کربلا کے شہیدوں میں دوستو، حبشی کے پاک خون میں طاقت شفا کی تھی۔ اس گھر سے مانگنا ہی سکھاتا رہا خدا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا، اس گھر سے مانگنا ہی سکھاتا رہا خدا، ورنہ وہاں پہ کس کو ضرورت غذا کی تھی۔ پردے میں مرتضیٰ کو بلایا تھا اس لیے، پردے میں مرتضیٰ کو بلایا تھا اس لیے، دونوں کو احتیاج کسی آشنا کی تھی۔ اس واسطے علی نے چنی پھر سے فاطمہ، اس واسطے علی نے چنی پھر سے فاطمہ، پھر سے علی کے دل میں طلب مرتضیٰ کی تھی۔ عباس کے وجود سے نسبت ملے مجھے، عباس کے وجود سے نسبت ملے مجھے، میثاق کی سحر سے تمنا وفا کی تھی۔ اور شعر دیکھیے، رہوار بھی لباس بھی نوکر بھی تیغ بھی، رہوار بھی لباس بھی نوکر بھی تیغ بھی، جوش علی کے پاس تھی عرش علا کی تھی۔ ہے ساری کائنات، یہ ساری کائنات ہے وجہ تخلیق پنجتن، جو کن سے بن گئی وہ زمین کربلا کی تھی۔ ماتم کریں گے خلد میں ہم اور کہے گا وہ، اس دیس میں کمی اسی فرش عزا کی تھی۔ اس ملکہ وفا کا بھی واجب ہے احترام، اس ملکہ وفا کا بھی واجب ہے احترام، بے شک وہ تھی کنیز مگر سیدہ کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور شعر دیکھیے کہ میرے قلم پہ والی مشہد کا فیض ہے، میرے قلم پہ والی مشہد کا فیض ہے، شوکت رضا کی بات میں شوکت رضا کی تھی۔ مقتل کی ریت اڑ کے شاید کفن بنے، مقتل کی ریت اڑ کے شاید کفن بنے، لاشوں کو کربلا میں ضرورت ہوا کی تھی۔ تڑپے حسین شام غریباں جگہ جگہ، اس بے کفن کو فکر بہن کی ردا کی تھی۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گزارش کروں گا نسیم سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ پیش کریں، پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی۔ نہیں اس پہ یہ مشکل ہے، پھنسے گا لگے گا نہیں، بس ایسے ہاتھ میں لے کے پڑھ لیجیے۔ ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا مجھے۔ بارے دیگر صلوات آپ پکڑ کے رکھیں، پھر ایسے پھر بھی درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اے بار الہ نوحے سناتا پھرتا،
اے بارے لا نوحے سناتا پھرتا، تا یوم جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بلند تر صلوات۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، جہاں کا حسن نبوت کا نور عین بنا۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، جہاں کا حسن نبوت کا نور عین بنا۔ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، بلند تر صلوات۔ حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، اور سبطین فاطمہ پہ طہارت کو ناز ہے۔ حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، اور سبطین فاطمہ پہ طہارت کو ناز ہے۔ عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی، عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی، لیکن یہ وہ ہیں جن پہ امامت کو ناز ہے۔ نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ پھر بھی درود بر محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ مصائب کا ایک شعر، راشا نہ تھا آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں، راشا نہ تھا آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں، اور تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں۔ راشا نہ تھا آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں، اور تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں، بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، جیسا آپ کے علم ہے کہ عزاداران امام حسین علیہ السلام کے زیر اہتمام 3 روزہ مجالس کا یہ سلسلہ مرکزی امام بارگاہ G62 میں آج سے شروع ہے انشاءاللہ۔ روزانہ اسی طرح ٹھیک 8 بجے ہم جناب قبلہ صاحب کو زیب ممبر کریں گے۔ آپ لوگوں سے ملتمس ہیں کہ ٹھیک 7:30 بجے آپ تشریف لائیں، حدیث قصہ سنیے، سلام، اور اس کے بعد 8 بجے مولانا صاحب۔ بی بی پاک کی شہادت کے حوالے سے یہ مجالس بسلسلہ ایصال ثواب مرحومین جناب اعظم علی رضوی صاحب اور مرحومہ کنیز فاطمہ نقوی صاحبہ کے آج ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دونوں ہی یہ مرحومین، اعظم بھائی ماشاءاللہ انتہائی انہوں نے اپنا ایکٹیو رول ادا کیا، شیعت میں ماتمی، زنجیر زن اور بانی مجلس تھے۔ اسی طرح ہماری جو بہن مرحومہ تھیں کنیز فاطمہ، ہر مجلس، ہر جلوس، ہر احتجاج، ہر ریلی، سب میں ماشاءاللہ بہت ہی پیش رہی،
مولا کی کوئی بھی ڈیوٹی ان کو جب بھی لگائی جاتی تھی انہوں نے ہمیشہ اس کو اپنی استطاعت سے زیادہ بڑھ کر انجام دیا، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹی کی بھی تربیت ایسی کی کہ شباہت رضوی ماشاءاللہ آج قومیات میں شیعت میں ایک بہت ہی انتہائی ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے مرحومین جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو در جنت میں پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مایوس جو ہو جائے مسیحا کی شفا سے، اچھا نہیں ہوتا جو دنیا کی دوا سے۔ مایوس جو ہو جائے مسیحا کی شفا سے، اچھا نہیں ہوتا جو دنیا کی دوا سے۔ بس فرش پہ مجلس کے بٹھا دیتے ہیں اس کو، بس فرش پہ مجلس کے بٹھا دیتے ہیں اس کو، عباس کے پرچم کی ہوا دیتے ہیں اس کو، عباس کے پرچم کی ہوا دیتے ہیں اس کو۔ بآواز بلند صلوات۔ میں انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ سید کاظم عباس نقوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، سحروزہ مجالس کے سلسلے کی آج پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کاظم بھائی مرکزی امام بارگاہ میں پہلی دفعہ زیب منبر ہو رہے ہیں، اور ایک اور تعارف مجھے بڑا فخر ہوا، کل ہماری ملاقات رہی میرے گھر پر، کہ کاظم بھائی ایک عالم دین تو ہیں ہی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت امتیازی نمبروں سے CSS کیا، اسسٹنٹ کمشنر رہے، اور اس کے بعد پھر دین کی طرف گئے اور ایک عالم بن کے آپ لوگوں کی تربیت اور مومنین کی تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، بانیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علی بن ابی طالب۔ والصلاة والسلام على سیدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 3 روزہ مجالس میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ مبارکہ کوثر کی ایک اجمالی سی تفسیر کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ کوثر جیسا کہ آپ متوجہ ہیں قرآن کریم کا سب سے مختصر اور جامع ترین سورہ ہے. سورہ مبارکہ کوثر مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر فصاحت اور بلاغت کے وہ بحر بے قرار رکھتا ہے کہ شاید قرآن کریم میں کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے جو آپ کو سورہ مبارکہ کوثر میں ملے گا. ایک چھوٹی سی بحث سے پیش کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. 3 سورہ ہیں، 3 جملے ہیں. الفاظ سورہ مبارکہ کوثر میں علماء میں ادبیات کے بحث ہے. فرمایا کہ یا 9 لفظ ہیں سورہ کوثر میں جو معنی کے ساتھ ہیں اپنے پورے، یا 12 لفظ ہیں. تو جو فرق ہے وہ فرق جو ہے وہ صرف بعض ضمیروں کے حوالے سے ہے کہ ان ضمائر کو اگر کنسیڈر کر لیا جائے ایز اے لفظ تو پھر 12 ہے، اور اگر ان کو ایز اے لفظ کنسیڈر نہ کیا جائے تو پھر سورہ مبارکہ کوثر میں 9 لفظ معنی دار بنتے ہیں. ہو الابتر میں جو ہوا ہے، اس کے لیے عرض کر دوں کیونکہ بعض لوگ اس کو کرتے ہیں، معنی دار کی جب بات کی جاتی ہے اس جگہ پر ہو الابتر آسانی سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ انگلش میں جب ہم بعض اوقات کسی چیز پر ایمفیسس کے لیے زور دینے کے لیے دی لگاتے ہیں تو وہاں پر جو دی ہوتا ہے وہ باقاعدہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. اس اعتبار سے اگر اس ہو الابتر کی ہوا کو، چونکہ ماں معنی نہیں ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، یہی معنی ہے. ہوا کہا گیا تو ہوا معنی کے لیے نہیں ہے، ہوا وہاں تاکید کے لیے ہے، ایمفیسس کے لیے ہے. لہذا علماء فرماتے ہیں معنی کے اعتبار سے اگر کیا جائے اور ان ضمائر کو بحث میں نہ لا جائے تو 9 لفظ ہیں، اور اگر ضمائر کو شامل کر لیا جائے تو 12. خود بخود اس وقت آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی سورہ مبارکہ کوثر. لیکن جو علماء نے کنسیڈر کیا وہ 9 لفظ ہیں. 9 لفظ 3 جملوں کی مختصر سی سورہ ہے. اس سے پہلے کہ میں مطالب باقاعدہ بیان کروں، ایک مقدمہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا سوال جو اکثر ہمارے مومنین کے ذہنوں میں رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بہت سارے مومنین کا تذکرہ، انبیاء اور معصومین کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی اعتبار سے ان کے نام پر باقاعدہ سورہ موجود ہے. سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے.
خواتین میں ہم جانتے ہیں کہ ایک سورہ کا عنوان ہی خواتین ہے، سورہ نساء، اور پھر خواتین میں ایک بڑا نام وہ خاتون کے جس نے مقام عصمت میں وہ مقام حاصل کیا کہ اپنے زمانے کے انبیاء سے افضل ہوئی، جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ اور سورہ مبارکہ کوثر کے بارے میں بالاتفاق بالاجماع عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر کوثر سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ لہذا بحث میں اگر میں اس جگہ تک پہنچا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، اور کوثر سے جتنی بھی مرادیں لی گئی ہیں کس طرح سے ان سب کی جو بازگشت ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تمام اس میں جو ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے بعض اوقات، وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ذہن میں رہتا ہے کہ جس کا تذکرہ شاید زیادہ ہو، جس کے بارے میں گفتگو زیادہ ہو، جس سے متعلق سورہ زیادہ بڑا ہو، شاید وہ پروردگار کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جبکہ قرآن کا معیار یہ نہیں ہے۔ قرآن کا معیار اگر یہ ہوتا تو شاید شیطان اللہ کی نظر میں بہت سارے مومنین سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا، اس لیے کہ اس کا تذکرہ ہوا۔ بہت سارے کفار جن کا نام لیا وہ بہت سارے لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن معیار یہ نہیں ہے۔ قرآن کا جو معیار ہے وہ فصاحت اور بلاغت، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن معجزہ علمی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب جب علمی معجزہ ہے تو پھر معیار بھی علمی ہونا چاہیے، اور معیار علمی مثلاً بعض اوقات یہ بات کہی بھی جاتی ہے، ہمارے بھی بعض نوجوانوں کے ذہن میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی ضمن بات کرتا چلا جاؤں، کہا کہ جی زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر زیادہ کیا ہے اور ہمارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جبکہ خمس کے لیے صرف ایک آیت ہے، اور بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک آیت ہونے کی وجہ سے خمس کا جو وجوب ہے وہ کمتر ہے، جبکہ واجب جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو واجب ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر پھر کم یا زیادہ کا معنی نہیں پیدا ہوتا، واجب واجب ہوتا ہے۔ اب واجب اگر نماز ہے تو واجب ہی ہے، اتنا ہی واجب ہے جتنا روزہ ہے، جتنا روزہ واجب ہے اتنا حج واجب ہے، جتنے یہ سب واجب ہے اتنی زکوٰۃ واجب ہے، جتنے یہ سب واجب ہے اتنا ہی خمس واجب ہے۔ ایک آیت یا زیادہ آیتوں کے ہونے سے کسی بھی واجب کی واجب ہونے کے اعتبار سے اہمیت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ذہنوں میں ایک چیز موجود ہے، اس کو صرف کلیئر کرنے کے لیے ایک بات کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ زکوٰۃ سے متعلق یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں پر بھی نماز کے ساتھ لفظ زکوٰۃ آیا ہے، جہاں کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ہی کیا ہے، جہاں کہیں پر بھی نماز کے ساتھ آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ سے مراد قرآن میں فقہی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم اور آپ جب لفظ زکوٰۃ سنتے ہیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو زکوٰۃ کا تصور آتا ہے وہ زکوٰۃ فقہی ہے، جبکہ فقہی زکوٰۃ کے لیے قرآن نے جو آیت نازل کی ہے وہ لفظ صدقے سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صدقہ استعمال کیا ہے۔ قرآن نے خود زکوٰۃ کی اصطلاح زکوٰۃ کے لیے استعمال نہیں کی ہے، قرآن نے زکوٰۃ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے صدقہ۔ لہذا قرآن میں جہاں کہیں پر بھی لفظ زکوٰۃ آیا ہے اس سے مراد فقہی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہذا پہلے تو اس کو کلیئر کر لیں کہ اتنی مرتبہ جو زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد فقہی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی مالی جو عبادت ہے اس میں حتیٰ مستحب صدقات بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ سب ملا کر زکوٰۃ مراد ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی اپنی جو آیتیں ہیں وہ 2 یا 3 ہیں، اس سے زیادہ زکوٰۃ کی اصل زکوٰۃ کی اس سے زیادہ آیات نہیں ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ واجب ہونے کے لیے قرآن میں ایک آیت کافی ہے، جس نے قرآن کو ماننا ہے اس کے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے، اور جس نے نہ ماننا ہو اس کے لیے پورا قرآن بھی کافی۔ اسی لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے بھی لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ولایت کی ایک آیت اتر گئی کافی ہے، جس نے ماننا ہے اس کے لیے ایک آیت کافی ہے، ورنہ پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے، نہ سمجھنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو نہ سمجھنا چاہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔
پورا قرآن ایک جہد سے قصیدہ ہے اہل بیت کا، لیکن اگر ماننا چاہو تو ایک آیت ولایت کافی ہے۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن کا معیار یہ ہے کہ قرآن جب کسی کی مدح کرتا ہے، قرآن جب کسی کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے تو فصاحت اور بلاغت کو معیار بناتا ہے۔ اور فصاحت اور بلاغت کا معیار کیا ہے؟ جب فصاحت اور بلاغت کو اسٹینڈرڈ قرار دیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ فصاحت اور بلاغت میں کثرت کلام مذموم ہے، برا ہے۔ زیادہ الفاظ استعمال کرنا فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ لہذا امیر المؤمنین صاحب فصاحت و صاحب بلاغت کہ جس کا کلام تحت کلام اللہ و فوق کلام البشر ہے، وہ ذات اسی لیے جب وہ فرماتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ العلم نقطۃ، علم اصل میں صرف ایک نقطہ ہے، کسرہ الجاہلون، علم صرف ایک نقطہ تھا، اس کو تکسیر کیا ہے جاہلوں نے۔ یعنی جتنی گفتگو بڑھتی جاتی ہے اتنا علم کا اظہار نہیں ہوتا، جہل کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ فصاحت کا معیار کیا ہے کہ کم ترین گفتگو ہونی چاہیے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، جب پروردگار نے خود اپنا حسب اور نسب بنانے کی بات آئی، جب قرآن نے اپنے آپ کو، خدا نے گرچہ پورا خود قرآن پروردگار کا کلام ہے، مختلف مقامات پر پروردگار نے اپنی صفات بیان کی، اپنے بارے میں لوگوں کو بتایا، لیکن جب آ کر پیغمبر سے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایک کلام ایسا ہو کہ جس سے ہم خدا کی تعریف کر سکیں مکمل اور جامع، تو پروردگار نے سورہ بقرہ نازل نہیں کی، پروردگار نے سورہ نساء نازل نہیں کی، بلکہ 4 آیتوں کی ایک مختصر سی سورہ مبارکہ توحید نازل کر دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 4 آیتوں پر مشتمل۔ خدا نے اپنی جب تمجید کرنا چاہی تو خدا نے کثرت کلام کو اختیار نہیں کیا، بلکہ خدا نے اپنی تعریف اگر کرنا چاہی تو پروردگار نے فصاحت اور بلاغت کو سامنے رکھتے ہوئے کم ترین الفاظ میں جامع ترین تعریف اپنی دنیا کے سامنے پہنچا دی۔ پس اگر میں اسی کو معیار بنا کر بات کروں تو خدا جب اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے تب بھی 4 آیتیں استعمال کرتا ہے، لفظ بھی زیادہ استعمال کرتا ہے، لیکن کیا کہنا سیدہ کا کہ جس وقت سیدہ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے تو اتنا مختصر کر دیتا ہے کلام کو کہ پھر اس سے زیادہ مختصر کلام انسان کی قوت کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور سب سے کم ترین مرحلے میں سب سے جامع ترین گفتگو کر کے خدا جانے خدا سیدہ کے بارے میں بتانا کیا چاہتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ لہذا ایک مقام سورہ مبارکہ کوثر کی شان نزول یقیناً آپ کے ذہن میں موجود ہے، ایک ظاہری شان نزول ہے، اور ظاہری شان نزول میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے روایات ہمارے پاس موجود ہیں، بدترین کفار کہ جن کو آج مسلمان ثابت کر کے صحابی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، عجیب سلسلہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ اسی زمانے سے چلا رہا ہے۔ جو اتنے بدترین کفار اور اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان کو ایک خاص زمانہ ہے اسلام میں، لوگ جانتے ہیں، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ دھرنا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی توہین صحابہ کے گستاخ کو پھانسی دی جائے، ہم بھی کہتے ہیں بالکل، لیکن تاریخ میں جس نے 100 سال تک یہ کام امیر المؤمنین کے خلاف اپنی حکومت کی سرپرستی میں کروایا ہے، پہلے ان کے بارے میں فتویٰ دو اور سب کو شامل کرو، جس نے کروایا، جس نے کیا اور جس نے سنا۔ تو جب تک سب امیر المؤمنین کرنے والوں کو کافر نہیں کہا جائے گا تمہارا نعرہ منافقت کہلائے گا، اور اگر جرأت ہے تو کر کے دیکھ لو، بات ثابت ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے عزیزان من، اب مرحلہ عاص بن وائل جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اور کچھ اور لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتریت کا تانا دیا۔ میں انشاءاللہ اس منزل پر پہنچا تو ابتریت کے متعلق مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں پر ابتریت سے مراد کیا ہے۔ عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مذکور بے اولاد نہ ہو، یعنی جس کا کوئی بیٹا نہ ہو،
جس سے نسل آگے نہ چل سکے، اس کے لیے لفظ ابتر استعمال کیا جاتا ہے۔ آیا مراد یہ ہے یا نہیں، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر عرض کروں گا۔ کہا کہ یہ تانا دیا گیا تو پروردگار نے سورہ مبارکہ کوثر نازل کر دی کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے بتحقیق وہی کیا ہے، ابتر ہے۔ یہ ایک عام شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر اگر شان نزول صرف یہی ہو تو وہ جو کوثر کو لٹکایا گیا تھا خانہ کعبہ کے پردوں پر، اس کا اس شان نزول سے کوئی ربط ہے یا نہیں؟ اتری تو اس لیے تھی کہ ان کے تانوں کو ختم کرے، تو استعمال کہاں ہو رہی ہے؟ تو بس ایک مرحلہ اس کا بیان کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، عرب کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے، عرب اپنی تمام تر جاہلیت کے باوجود کچھ چیزیں عرب کی ایسی ہیں جو کہ اس زمانے میں ان کا مقابلہ نہیں تھا پوری دنیا میں۔ ان میں سے ایک ان کی تلوار بازی۔ عرب کی تلوار اس زمانے میں بھی دنیا میں ایک خاص نام رکھتی تھی، لڑنے کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے۔ عربوں نے گرچہ، اب میں اس ساری بحث میں نہیں جانا چاہتا، کبھی آپ کو موقع ملے تو دنیا کے نقشے کو ذرا تفصیل سے دیکھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عرب، پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں کے درمیان کی ایسی نیچلی جگہ ہے کہ جو صرف ہمیشہ تاریخ میں صحرا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس صحرا کو زمزم جاری ہوا اور پھر یہاں پر یہ جو آبادی ہے یہ قائم ہوئی۔ تو انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ حضرت اسماعیل کو اس زمین پر بھیجنے کا مقصد پروردگار کا کیا تھا اور یہاں کیا کیا سلسلے ہوتے رہے۔ یہاں پر انسانی آبادی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زمزم کی وجہ سے قائم ہوئی، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ابھی بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سارا عرب خالی پڑا ہوا ہے۔ صحرا ہے، دونوں امپائرز کے لڑنے کی جگہ ہے، اس سے زیادہ اس جگہ کی کوئی خاص اہمیت اس زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جہاں زندگی گزارنا اتنا سخت تھا، وہاں پر یہودی اور عیسائی آ کر کیوں آباد ہوئے تھے اور کب آباد ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ انشاءاللہ فرصت رہی تو عرض کروں گا۔ اسی کے اندر جواب ہے اس سوال کا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن اتنی اہم کتاب ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اہم نبی ہیں، تو سب سے پہلے پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجا اور سب سے پہلی قرآن کتاب کیوں نہیں نازل کی؟ کیا گزشتہ جو امتیں تھیں ان کا حق نہیں تھا کہ وہ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب انشاءاللہ سرجا کبھی موقع رہا اور فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ابھی مرحلہ یہ ہے کہ بہرحال اس ساری فضا میں رہتے ہوئے عرب کے اندر کچھ چیزیں، ایک تلوار اور دوسری زبان، یہ دو چیزیں عرب چلانے میں ماہر تھا۔ لہذا جب تلوار چلاتا تھا تو تلوار کے قصے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ اور تلوار چلانے کے لیے عرب کو بہانہ چاہیے ہوتا تھا، لڑنے کے لیے صرف بہانہ چاہیے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ لڑنے کے لیے کسی معقول وجہ کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا حالی نے اپنی مسدس میں جو مشہور شعر کہا ہے وہ سب سے بہترین پکچر ہے عرب کی اس حالت کی۔ کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے، تمہارے گھوڑے نے پہلے پانی کیوں پیا؟ 50 سال جنگ۔ تمہارا گھوڑا دوڑ میں آگے کیوں نکلا؟ 100 سال جنگ۔ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی سی معمولی سی باتوں پہ 50 100 سال کی جنگ ہے۔ لڑنے کا شوق تھا۔ دوسری چیز جو چلاتے تھے وہ کیا تھی؟ زبان، فصاحت اور بلاغت اور حفظ، حافظہ۔ عرب کا تاریخ میں بے نظیر رہا ہے، فصاحت اور بلاغت اور حافظہ۔ عرب اپنی ہر بات تلوار کے زور پہ کرتے تھے، ہر بات، یہاں تک کہ خانہ کعبہ آپ نے سنا ہوا ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت، یہ 360 کے 360 بت جو تھے یہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر کون سا بت رہے گا، کون سا بت قیمتی دھات کا بنے گا، کتنا بڑا بنے گا اور کتنی مرکزی جگہ پہ رکھا جائے گا، یہ سب طے ہوتا تھا تلوار سے۔ لہذا اگر قبیلہ مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، طاقتور ہوگا تو اس کا بت بڑا بنے گا۔
قیمتی دھات سے بنے گا اور خانہ کعبہ میں اتنی ہی مرکزی جگہ پہ رکھا جائے گا۔ اب اسی اعتبار سے بتوں کی سیٹنگ ہوتی جاتی تھی، تو بہت سارے بت بیچارے خانہ کعبہ سے باہر، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بت خانہ کعبہ کے اندر رکھیں۔ اب جو باہر ہے اس کا بت ویلیو کے اعتبار سے بھی اتنا ہی سادہ، کوئی پتھر کا بنا ہوا، کوئی لکڑی کا بنا ہوا، اور کچھ بت ایسے ہوا کرتے تھے جو کہ کھانے پینے کی اشیاء سے بنائے جاتے تھے۔ حتیٰ کچھ قبیلے بیچارے اتنے مظلوم ہوا کرتے تھے کہ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بت، اپنے خدا حلوے کے بنائیں، کھانے پینے کی اشیاء کے بنائیں، مجبور کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، وہ بیچارے قبیلے والے بت بنا کے رات کو رکھے جاتے تھے، صبح آتے تھے تو دیکھا کہ ان کا خدا ہی کوئی لطیف نکتہ موجود ہے یہاں پر۔ خدا کو کھا لیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم تمہارے خدا کو کھا لیتے ہیں، جب ہم تمہارے خدا کو نہیں چھوڑتے تو تم کیا چیز ہو ہمارے سامنے؟ لہذا اب ایک ایکویشن بنی ہے۔ وہ ایکویشن کیا ہے؟ جتنا مضبوط قبیلہ اتنا ہی اس کا مضبوط خدا، جبکہ اصل جو ایکویشن ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ یہ تو انسانی ایکویشن بنی ہے نا، لیکن جو حقیقی ایکویشن ہے وہ کیا ہے؟ الٹ ہے۔ حقیقی ایکویشن کیا ہے؟ جتنا مضبوط اور قدرت مند خدا ہوتا ہے، قوم خود بخود اتنی مضبوط اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا قوم چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مضبوط خدا پر ایمان رکھتی ہے، طاقتور خدا پر ایمان رکھتی ہے، تو خود بخود طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جس نے تاریخ میں کم تعداد ہونے کے باوجود بڑی بڑی فوجوں سے مقابلہ کیا، بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا، اس کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ کیا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو کہ میرا خدا اتنا طاقتور ہے کہ اگر مجھے نابود بھی کر دیا جائے تو خدا مجھے میرا نابود نہیں ہونے دے گا۔ وہ تھوڑی سی فوجیں ہونے کے باوجود بھی دنیا میں فتح یاب اور کامران رہی ہیں۔ اب پچھلے انبیاء کے دور سے لے کر آپ کربلا تک پہنچ جائیں، چھوٹی سی لشکر، چھوٹا سا لشکر ہے، لیکن ہزاروں اور لاکھوں کی فوج کے مقابلے پہ صرف کھڑا ہوا اس لیے ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارا خدا موجود ہے۔ اور جب ایک مرتبہ خدا نے کہہ دیا کہ میں تمہیں نابود نہیں ہونے دوں گا، تو اب سامنے والا لشکر ہمیں کاٹ بھی دے، ہمیں قتل بھی کر دے، ہمارے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر چلے بھی، تب بھی جب خدا نے وعدہ کر لیا ہے تو ہم زندہ باد رہیں گے اور قاتل مردہ باد رہیں گے۔ تو یہ تاریخ نے ثابت، کربلا نے یہی ثابت کیا کہ اگر خدا تمہارا محکم ہے، اگر خدا کا عقیدہ تمہارا بڑا ہے، اگر تم جانتے ہو کہ تمہارا خدا ہر شے پر قادر ہے، تو جہاں اس کی رضا کے لیے سب کچھ لٹانا ہو۔ لہذا انشاءاللہ کبھی بحث رہے گی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ یاد رکھیے گا، ایمان کی جو وادی ہے وہ ظاہری نقصان کی وادی ہے۔ ایمان ظاہری نقصان کے بغیر نہیں ہے۔ جب تک ظاہری نقصان خدا کے لیے قبول کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اس وقت تک مومن نہیں بنتا۔ لیکن یہ ظاہری نقصان جو دنیا کی نظر میں ظاہری نقصان ہوتا ہے، مومن کا سودا ہوتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ۔ لہذا جو جتنا خدا کے سامنے ظاہری طور پر لٹا رہا ہوتا ہے، اتنا خدا سے خرید رہا ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے کربلا سے بڑا سودا تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ میرے مولا نے سب کچھ لٹا کر خدا سے سب کچھ خرید لیا ہے۔ اپنی جگہ ایک مقام ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کبھی کربلا کو اس نظر سے دیکھیں گے تو کربلا کا ایک اور وجہ ہے، کربلا کا ایک اور چہرہ ہے۔ لہذا مرحلہ کیا ہے؟ جتنا خدا کے اوپر عقیدہ سٹرونگ ہوگا، اتنا خود بخود قوم کے قلوب مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اب وہاں سے کربلا سے سمجھ کر آنے والے آج کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، دنیا کی طاقتور ترین فوج اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ پھر اس چھوٹی سی فوج نے خدا پر بھروسہ کر کے بڑی سی فوج کو شکست دے کر بتایا جس کا خدا بڑا ہوتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے۔ لہذا اب جو بار بار خدا قرآن میں اپنی صفات بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، محیط علی کل شیء ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو خدا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ اس لیے ہے کہ جتنا تمہارا خدا کے اوپر اعتماد زیادہ ہوگا اتنا تمہارا ایمان زیادہ ہوگا. جتنا تمہارا ایمان زیادہ ہوگا اتنے کامیاب تم خود بخود ہوتے چلے جاؤ گے. اور ایک وجہ بھی یہی ہے، ائمہ نے، انبیاء نے جو معجزات کر کے دکھائے ہیں اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکے جس کے بندے اتنے طاقتور ہیں وہ خدا جانے کتنا طاقتور ہوگا. لہذا علی کے ماننے والوں کو تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ جس کے بندے کی 2 انگلیوں کی طاقت اتنی ہے تو اس کا خالق اور خدا کتنا طاقتور ہوگا. لہذا عرب ہر کام تلوار سے کرتے ہیں، لیکن ایک واحد میدان ایسا ہے کہ جس میں عرب تلوار سے بات نہیں کرتے. وہ کون سی جگہ ہے؟ فصاحت اور بلاغت. فصاحت اور بلاغت کا میدان بازار عکاظ. عکاظ ایک جگہ ہے جہاں میلہ لگتا ہے، اور اس میلے کی خصوصیت کیا ہے کہ عرب کی جو بہترین قصیدے ہیں وہ اس بازار میں آ کر پڑھے جاتے ہیں. اب یہاں تلوار نہیں چلتی، یہاں زور نہیں چلتا، یہاں زورگوئی نہیں ہے. جو جتنا فصیح کلام کہے گا اس کو اتنا احترام خود بخود مل جائے گا. اس لیے کہ آپ زبردستی تلوار کے زور پہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میرا شعر پسند کرو. اور شعر آپ جانتے ہیں کہ اشعار اور نثر میں، شعر اور نثر میں فرق کیا ہے. شعر تعریف کے اعتبار سے بڑی لمبی چوڑی بحث سے میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک سادی سی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی موزون اور مرتب عبارت ہوتی ہے جو کم ترین الفاظ میں زیادہ تر مطلب پہنچانے کی قدرت اپنے اندر رکھتی ہے. پس اگر شعر میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو شعر بن جاتا ہے. موزون ہو، وزن رکھتی ہو، اسپیسیفک، مرتب ہو، اور کم الفاظ میں زیادہ مطلب بتانے کی قوت رکھتی ہو. اس اعتبار سے شعر کا انسانی حافظے کے اوپر جو پرنٹ ہے وہ نثر سے زیادہ قوی ہے، چونکہ انسانی عقل اور انسانی ذہن اور انسانی مزاج نظم کو، موزونیت کو اور ترتیب کو پسند کرتا ہے فطری طور پر. مثلا چھوٹی سی مثال دوں، میں آپ کو پاکستان کے مثلا سب سے مہنگے ہوٹل میں سب سے اچھا سویٹ دلوا دوں، لیکن جب آپ جائیں تو دیکھیں سب کا سب بکھرا پڑا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس بے ترتیبی کی وجہ سے گرچہ وہ سب سے بڑا ہوٹل ہے آپ کو پسند نہیں آئے گا. اس کے مقابلے پر آپ کسی سستے سے ہوٹل میں چلے جائیں لیکن ہر چیز آپ کو مرتب اور منظم دکھائی دے تو خود بخود آپ کی طبیعت وہاں خوش ہو جائے گی. یہ انسانی فطرت سے ترتیب، نظم، موزونیت یہ انسانی فطرت سے چونکہ میل کھاتی ہے، لہذا شعر کا جو پرنٹ ہے انسانی ذہن کے اوپر وہ قوی ہے نثر کے مقابلے میں. آپ بعض بزرگان بھی یہاں موجود ہیں، آپ کو اپنے بچپن کے پڑھے ہوئے اشعار آج تک یاد ہوں گے. بعض لوگوں کو حتیٰ کلاس سے اول دوم کی بھی پڑھے ہوئے اشعار آج تک یاد ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کو سبق یاد ہو کہ ہم نے پہلی جماعت میں کون سا سبق پڑھا تھا، اس کا عنوان کیا تھا، اس کے اندر عبارت کیا تھی، یاد نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ نثر اس اعتبار سے ضعیف صنف ہے، کمزور صنف ہے. شعر اس اعتبار سے مضبوط صنف ہے، محکم ہے. اب یہ جو بحث کی ہے یہ بلا وجہ نہیں کی ہے، نتیجہ دوں گا آپ کو اس سے. شعر کیا ہے؟ مضبوط ہے. شعر کا حافظے کے اوپر اثر زیادہ ہے. شعر کے اندر یہ قوت ہے کہ شعر میں جو مطلب بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات نثر میں اگر اسی مطلب کو بیان کیا جانے لگے تو بعض اوقات کئی صفحات اور بعض اوقات ایک شعر کی تشریح پوری کتاب بن سکتی ہے. اتنی قوت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شعر میں اتنی قوت ہے تو خدا نے اپنا کلام شعر کی صورت میں نازل کیوں نہیں کیا؟ حتیٰ بار بار کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے شاعر ہونے کو رد کیا ہے. ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا.
یہ شاعر نہیں ہے. تو اس کا جواب انشاءاللہ آپ رکھیے گا ذہن میں، جواب اس کا کبھی اور دوں گا، کیونکہ ایک مفصل بحث چاہیے کہ شعر ہوتا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اشعار کی صورت میں نازل کیوں نہیں کیا، پیغمبر کو شاعری ان تمام خصوصیات کے باوجود. لیکن ابھی جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ تمام مقامات ہوتے ہیں جہاں پر خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ بہت سارے مقامات پر اللہ صنف نازک کو استعمال کرتا ہے صنف قوی کے مقابلے پر، اور صنف نازک کو قوی کے مقابلے پر استعمال کر کے صنف ضعیف کو، ضعیف ظاہری مراد ہے، استعمال کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں. میں اگر چاہوں تو شیر کو کس نے خلق کیا؟ پروردگار نے. نثر کو کس نے خلق کیا؟ پروردگار نے. یہ ضعیف و نازک ہے، وہ قوی اور محکم ہے. اس کے باوجود خدا اپنا کلام نثر میں نازل کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں یا مجھ سے جب کوئی نازک اور ضعیف منسوب ہو جائے خود بخود طاقتور ہو جاتی ہے. اب ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں پر صنف ضعیف کو اللہ نے استعمال کیا ہے وہ مقام وہ ہے جہاں تلوار استعمال نہیں ہوتی. یہ دو نقطے ذہن میں رکھیے گا. صنف ضعیف استعمال کرے تو خدا سے نسبت سے مضبوط ہو جاتی ہے. دوسرا، جہاں صنف ضعیف استعمال ہو رہی ہو وہاں تلوار استعمال نہیں ہوتی. یہ دو نقطے ذہن میں رکھیے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر کے مقابلے پہ نثر استعمال کی ہے. شعر کے مقابلے پہ نثر کہاں استعمال کیے؟ یہی سورہ مبارکہ کوثر میں. عرب نے قصیدے لکھے اور قصیدے لکھنے کے بعد 7 ایسے قصیدے عرب میں مشہور ہوئے کہ جن کے بارے میں عرب کا دعویٰ یہ تھا کہ اس سے زیادہ بہتر فصیح اور بلیغ کلام عرب میں لکھا ہی نہیں جا سکتا. اور ٹیکنیکلی یہ اب تک ثابت ہے. 7 معلقات سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام نہ اس سے پہلے کبھی لکھا گیا نہ اس کے بعد. شعر کے میدان میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر. اشعار میں نہ اس سے پہلے لکھا گیا نہ اس کے بعد. لہذا اب کیا تھا؟ اب غور کیجئے گا. خانہ کعبہ میں 2 طرح کی بت پرستی ہے. ایک بت پرستی ہے بتوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ بت رکھے ہوئے ہیں، نجاست ہے. اور پروردگار حضرت ابراہیم کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے گھر کو نجاست سے پاک رکھنا. اب پاک رکھنے کے لیے ایک اگر بت آیا ہے تو بت نکالنا پڑے گا، بت شکن. دوسری نجاست کیا ہے؟ دوسری نجاست یہی اشعار ہے. آپ کبھی گوگل پہ بیٹھ کر لکھیے گا 7 معلقات کا ترجمہ، تو جب ان اشعار کے ترجمے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی کوفت ہوگی، کیونکہ جو مطالب ان اشعار میں استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا قسم کے مطالب ہیں، اور بعض جگہوں پہ حتیٰ بہت فحش قسم کے مطالب ہیں. اور انسان حیرت کرتا ہے کہ یہ اشعار ہیں جن کا مطلب یہ نکل رہا ہے. تو وہاں پر بحث مطلب سے نہیں ہے، وہاں پر بحث فصاحت اور بلاغت سے، کلامی اعتبار سے ہے کہ جو بھی مطلب تھا لیکن الفاظ جس طریقے سے استعمال ہوئے فصاحت اور بلاغت. اب یہ فحش کلامی اپنی جگہ نجاست ہے، اور عرب کے درمیان اسی طرح کی بت پرستی ہے جس طرح کی بت پرستی اصنام کے ذریعے سے ہے، بتوں کے ذریعے سے ہے. ایک سٹینڈرڈ وہ ہے اور ایک سٹینڈرڈ یہ ہے. لہذا کیا کیا جا رہا ہے کہ اپنے قصیدوں کو اہمیت دینے کے لیے بہترین قصیدہ لکھ کر، اب مطلب اس کا جو بھی ہو، فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا کر اسے کپڑے پر ریشم کے لکھ کر خانہ کعبہ کے پردے سے ٹانگ دیا جاتا ہے، اور ٹانگنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے اگر اس سے اچھا اور بہتر کلام لکھ کے لے کر آؤ گے ہم اپنے ہاتھ سے یہ کلام اتار لیں گے. لہذا اب یہ اپنے جگہ پر ایک ادعا ہے، یہ اپنی جگہ ایک طرح نو کی بت پرستی ہے، اور دعویٰ ہے کہ اگر اس سے اچھا اور بہتر کلام لے کر آؤ گے ہم اپنے ہاتھ سے یہ کلام اتار لیں گے. یہ 7 کے 7 قصیدے عرب میں پردوں پہ لگے رہے. اب جب مسلمان ہونا شروع ہوئے اور تعداد تھوڑی سی بڑھی تو دل میں قلق کیا ہے؟ قلق یہ ہے کہ خانہ کعبہ جیسی متبرک جگہ پر اس کے پردوں کے اوپر ایسی واہیات، ٹھیک ہے فصاحت و بلاغت ہوگی لیکن ایسی واہیات گفتگو ہے جو خانہ کعبہ کے شایان شان نہیں ہے. اب یہاں سے بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ شعر جو اتنا طاقتور ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو کہہ دیتا کہ بھئی تم بھی شعر کہو ہم تمہاری مدد کریں گے.
کوئی فصیح و بلیغ شعر کہہ کر جس میں خدا کی تمجید ہو، جس میں رسول کے بارے میں گفتگو ہو، اخلاق ہو، عقائد ہو، کوئی ایسا کلام کہو اور کہہ کر اشعار کی صورت میں لٹکا دو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان سب کا جواب دینے کے لیے پروردگار نے خود اہتمام کیا، اور شعر کے مقابلے میں پروردگار نے نثر استعمال کی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نثر کیا ہوتی ہے؟ نثر میں طوالت پائی جاتی ہے معمولاً۔ نثر کی کیفیت یہ ہے کہ جب نثر استعمال ہوتی ہے تو گفتگو معمولاً طویل ہو جاتی ہے۔ وہ قصیدے آپ جا کر پڑھیں گے تو کئی اشعار پر مشتمل ہے، ان کئی اشعار کے مقابلے پر اللہ نے صرف 3 جملے نازل کیے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہیں پر خدا کا اگر غور کیا جائے، ظاہر میں دیکھا جائے تو خدا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نبی کی کوئی خاص شان بیان نہیں ہو رہی، ظاہر میں ایک بہت ہی معمولی سا مطلب ہے، ہم نے تمہیں کوثر دی، تم نماز پڑھو، قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔ لیکن اس میں پروردگار نے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے توحید بھی بیان کی ہے، نبوت بھی بیان کی ہے، عقائد بھی بیان کیے ہیں، احکام بھی بیان کیے ہیں، تولّی بھی کیا ہے، تبرہ بھی کیا ہے۔ لہذا کوثر اپنی جگہ جامع ہے، کوثر جامع ہے۔ کیا مقامات میں عرض کروں گا انشاءاللہ، بعض کی طرف اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بت پرستی ختم کرنے کے لیے اس نو کی نجاست کو، خانہ کعبہ کی تطہیر کا مقام ہے تو ہونے وہی چاہیے جن کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، کام انہی سے لیا جائے گا۔ لہذا کیا ہوا؟ پروردگار نے کوثر نازل کر دی، نازل کرنے کے بعد کہا اے حبیب جاؤ اور جا کر اس کو لٹکا دو۔ پیغمبر نے بھی لکڑی کی ایک عام سی تختی لی، اس کے اوپر کوثر لکھوائی، لکھوا کر خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکوا دی۔ جیسے ہی کوثر داخل ہوئی، خود بخود بت گرنا شروع ہو گئے، خود بخود بت کرنا شروع ہو گئے۔ آتے تھے کوثر کو گھنٹوں پڑھتے رہتے تھے، گھنٹوں پڑھتے رہتے تھے، اور پھر سر جھکا کر خود اپنے ہاتھ سے اپنے قصیدے اتار لیا کرتے تھے۔ تو دنیا جانتی ہے ایک وقت کی بت شکنی، میں بتا رہا ہوں 2 بار کی بت شکنی۔ آخری بت شکنی جو آپ نے سنی ہوئی ہے وہ فتح مکہ کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، لیکن اب اگر غور سے دیکھو گے تو اس بت شکنی سے ابتدا ہوئی ہے۔ پس اللہ نے خانہ کعبہ کی تطہیر میں بت شکنی کا آغاز کوثر سے کیا، انجام حیدر کرار کے ذریعے سے کیا۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ 2 طرح کی بت شکنی ہے، ایک کا آغاز کوثر سے ہوا ہے، دوسرے کا انجام حضرت امیر المومنین حیدر کرار کے ذریعے سے ہوا ہے۔ پس جو آیے تطہیر کے مصداق ہیں ان کے لیے زیبا ہے خانہ کعبہ کو تطہیر کرنا۔ لیکن بس ایک آخری جملہ کہوں گا اور پھر گفتگو کو یہیں پر اختتام کروں گا۔ مرحلہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس میدان میں خدا صنف نازک استعمال کرے وہاں تلوار نہیں چلا کرتی، لیکن خدا سے منسوب ہو جائے صنف نازک تو صنف قوی کے سامنے جیت جاتی ہے۔ ایک جنگ یہ تھی، ایک جنگ یہ ہے جو الفاظ کی صورت میں ہو رہی ہے، اس میں بھی پروردگار نے جس کے قصیدے کو استعمال کیا ہے اپنی ذات استعمال نہیں کی، پیغمبر کی ذات استعمال نہیں کی، بلکہ جناب سیدہ کو مرکز و محور بنایا ہے۔ ہاں اب یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ کی پہلی فتح ہے، یہ پہلی جنگ کی پہلی فتح ہے، پہلی جنگ ہوئی ہے جو کہ زبان کے مقابلے میں ادب میں ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صنف ضعیف، صنف نازک ہے نصر، لیکن مرکز اور محور کس کو بنایا؟ سیدہ کو۔ اور جب یہ مقام آیا تو پھر تلوار کے بغیر فتح ہوئی ہے، لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے، خود اعتراف کیا، اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ پہ سے اپنے قصیدے اتار کر گئے ہیں۔ آخری جنگ جو اسلام کی ہوئی ہے وہ بھی بغیر تلوار کی ہوئی ہے۔ وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ جنگ وہ ہے جو مباہلے کے میدان میں ہوئی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف قوی کے مقابلے پر صنف ضعیف کو اختیار کیا، اور جب صنف ضعیف کو اختیار کیا تو اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ پہلی جنگ میں بھی اللہ نے جس کا ذکر مرکز و محور بنایا وہ سیدہ ہے،
مباہلے میں بھی اللہ نے جس کو مرکز اور محور بنایا وہ جناب سیدہ ہے. دونوں مقامات پر تلوار نہیں چلی ہے، لیکن دونوں مقامات پر کیا ہوا ہے؟ دشمن نے خود اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے. یہاں پر قصیدے خود اتارے، وہاں سیدہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حکم دے دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ. اللہم صلی اللہ محمد صنف نازک ہے، صنف ضعیف ہے، لیکن اگر خدا سے منسوب ہو جائے تو طاقتور ہو جاتی ہے. یہ اتفاق نہیں ہے کہ جہاں پروردگار سیدہ سلام اللہ علیہ کو مقابلے پر لاتا ہے وہاں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اب میں تھوڑا سا لفظ تبدیل کرتا ہوں. اعتراف بھی ہوتا ہے، اور بعض مقامات پر سیدہ کہیں چلی جائے تو باطل بے نقاب بھی خود بخود ہو جاتا ہے. سیدہ کا تذکرہ ہی ایسا ہے، اسی لیے یہ جو ایام فاطمیہ کی اہمیت آج کے دور میں زیادہ نظر بھی آ رہی ہے اور محسوس بھی ہو رہی ہے، اور جس کے لیے علماء نے، فقہاء نے، مراجع نے خاص طور پر تاکید کی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب حق کو پہچاننے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، اب باطل کے چہرے سے نقاب اتارنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. سیدہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، سیدہ کے دشمن خود بخود ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آپ کے اور میرے سامنے ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی کیفیت کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ماورائے عقل ہستی ہے کائنات کی. اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یاد رکھیے گا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خاص طور پر اولیاء الہی میں وہ خاتون ولی ہے کہ جس کے سب سے کم فضائل دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں. لہذا سیدہ کی تو ذات ایسی ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل بیان کرنے اور بیان ہونے کی کیپیسٹی دنیا کے اندر نہیں ہے. میں کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اشارہ کروں گا صرف لفظ کوثر کے حوالے سے. یقیناً مطلب تھوڑا سا علمی ہوگا، سنگین ہوگا، یہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ وہ ذات ہے جس کے فضائل بیان کرنے کی کیپیسٹی دنیا میں نہیں ہے. کل اشارہ کروں گا، لیکن یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں اور فضائل کو بیان کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ ایک خطابانہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے، دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. دنیا اہل بیت کی فضیلت کو بیان اور ظاہر کرنے کی قدرت نہیں رکھتی. ادعا نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ شب معراج کی جو روایات ہیں وہ بہت طولانی ہیں. ہمارے ہاں متاسفانہ شب معراج کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ کم کی جاتی ہے، ورنہ طولانی روایات ہے. بہت کچھ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر کے دوران دیکھا اور بیان کیا. ان میں ایک مقام ہے جو بیان کر رہا ہوں، روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر میں تھا تو میری ملاقات اس فرشتے سے کروائی گئی جسے فرشتہ حساب و کتاب کہتے ہیں. میں روایت کی تفصیل بیان نہیں کروں گا. فرشتے کی جو حیت بیان کی گئی ہے وہ تمثیل ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ فرشتہ حساب و کتاب میں کتنا قوی ہو سکتا ہے. میں اس حیت کی طرف نہیں جا رہا. پیغمبر نے اس سے سوال کیا کہ اچھا تجھے حساب و کتاب کے لیے اللہ نے خلق کیا؟ جی یا رسول اللہ، کیا کیا حساب کتاب کر سکتا ہے؟ اس نے مثال دی، کہا زمین پر ریت کے جتنے ذرے ہیں میں چند لہجوں میں حساب کر کے بتا سکتا ہوں. کوئی اور مثال، کہا یا رسول اللہ زمین بننے سے لے کر قیامت تک جتنی زمین کے اوپر بارش ہوگی ایک ایک قطرے کا حساب بتا سکتا ہوں. یہ بھی بتا سکتا ہوں کتنے قطرے پانی میں گریں گے، کتنے قطرے خشکی میں گریں گے. اتنا قوی حساب کتاب، خلقی حساب کتاب کے لیے ہوا ہے. تو پیغمبر نے سوال کر لیا. پیغمبر نے کہا تو یہ بتا وہ کیا چیز ہے جو تیری قدرت حساب اور کتاب سے باہر ہو جاتی ہے؟ ہے کوئی چیز ایسی؟ گرچہ تو خلقی کس لیے ہوا ہے؟ حساب و کتاب کے لیے. ہے کوئی چیز ایسی
کہ جو تیری قدرت حساب سے بھی کیا ہو جائے، باہر ہو جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہے ایک چیز، کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ جب زمین پر مؤمنین کی کوئی جماعت محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتی ہے، تو جب وہ مل کر درود بھیجتی ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میری قدرت حساب سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت بیان کر رہی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، لہذا درود فاطمیہ میں جو فرمایا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہی علمک، پروردگار جس کو احاطہ تیرا علم کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں خصوصاً اہل بیت سے متعلق ایسی ہیں کہ جن کا احاطہ صرف اور صرف پروردگار کر سکتا ہے۔ تو جن پر جماعت سے کیا مراد ہے؟ عربی میں جماعت سے مراد 3 مدیں ہیں۔ اگر زمین پر 3 مومن مل کر بھی محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیج دیں تو اس کا ثواب فرشتہ حساب و کتاب کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا دنیا میں واقعاً طاقت ہے کہ اس ثواب کی حقیقی کیفیت کو دنیا میں ظاہر کر سکے؟ لہذا کبھی موقع رہا اور انشاءاللہ معاد پر گفتگو کی، قیامت کی گفتگو جو معمولاً ہم کرنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، لیکن اہم ترین گفتگوؤں میں سے ہے۔ معاد پر، قیامت پر کبھی گفتگو کی تو ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کیوں قیامت کا جو ٹائم اور سپیس ہورائزن ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا۔ قیامت کا ٹائم ہورائزن ایک اندازہ دینے کے لیے خدا نے سورہ مبارکہ مجادلہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ جبکہ خدا اپنی جو صفات بیان کرتا ہے اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ پروردگار کیا ہے؟ سریع الحساب ہے۔ اگر پروردگار سریع الحساب ہے تو پھر اتنا وقت کیوں چاہیے قیامت میں؟ ایک دن 50,000 سال کا ہو تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ بعد میں کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا، لیکن ایک وجہ قیامت کے دن کی بڑے ہونے کی یہ ہے کہ قیامت کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ اس لیے بڑا رکھا گیا ہے تاکہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر اہل بیت کی فضیلت کے کچھ مقامات کو ظاہر کیا جا سکے۔ دنیا میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ دنیا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر سکے، لہذا خود اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا جو اثر ہے دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہمارے بعض جوان بچے کہتے ہیں کہ مولانا اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں اور مشکلات بھی سہتے ہیں۔ عزیزان من، چونکہ دنیا میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام کے اثر کو ظاہر کر سکے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کے اثر کو محفوظ رکھا ہوا ہے قیامت کے دن۔ لہذا یاد رکھیے گا، قیامت دوسروں کے لیے قیامت ہوگی، مومن کے لیے قیامت بہترین عید کا دن ہوگا، اس لیے کہ جس دن وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان سے محبت کے اثر کو دیکھ رہا ہوگا، اس سے زیادہ مومن کے لیے خوشی کا دن کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ مبارک ہے قارعہ قیامت کے دن کو بیان کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ایسی خطرناک، اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے، مرے ہوئے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ ایک آواز آئے گی اتنی خوفناک ہوگی کہ جو جہاں ہوگا مر جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند، روئی کی مانند۔ کبھی موقع ملے تو کسی گدا بھرنے والی دکان پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر دیکھیے گا کہ جب وہ گدے کو صاف کر رہا ہوتا ہے اور اس سے جو روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوں، ان ذرات کو غور سے دیکھیے گا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کہ صرف ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، اس ایک آواز کا اثر کیا ہوگا؟ پہاڑ اس روئی کے ذرات کی مانند ہو جائیں گے، اتنی خوفناک آواز۔ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کے موازین، جس کا وزن بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ،
وہ بہترین راضی زندگی گزار. راضی زندگی یعنی کیا؟ ایسی زندگی کہ ہم اسے راضی کر دیں گے, ہم راضی کریں گے. عیشت راضیہ, ایسی زندگی کہ جس زندگی سے وہ راضی ہو چکا ہوگا. کس وجہ سے؟ ثقلت موازینہ, اس وجہ سے کہ اس کے وزن بھاری ہوں گے. تو وہ کیا چیز ہے؟ میری نماز کی اوقات ہے؟ نہیں ہے. میرے روزے میں اوقات ہے؟ نہیں ہے. میرے حج میں اوقات ہے؟ نہیں ہے. کسی چیز میں اوقات نہیں ہے. ہر شے کو جو اوقات دیتی ہے وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی محبت ہے. اور اسی وجہ سے ہر چیز, ہر عبادت کامیاب ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ درود کے ساتھ شروع کی جائے اور درود کے ساتھ ختم کی جائے. اللہم صلی اللہ. جس کی اتنی تعظیم خدا نے کی, جس کو اتنا مرتبہ خدا نے دیا. کیسا مرتبہ دیا؟ جناب سیدہ کے مرتبے کو اگر سمجھنا ہونا تو جناب عائشہ سے جو روایت ہے اس پر غور کریں. رہبر معظم نے واقعاً ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ جناب عائشہ سے جو روایت ہے اس میں دو اہم نقطے. کہا کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا لما کانت, جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ داخل ہوتی, یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب سیدہ داخل ہوئی ہو اور پیغمبر نے یہ کام نہ کیا ہو. پیغمبر کا عمل سنت یا واجب بنتا ہے. واجب کب بنتا ہے؟ جب کوئی عمل پیغمبر ترک نہ کرے. اگر ترک نہ کریں تو واجب بن جاتا ہے. تو اگر امت پر بیٹی کا احترام واجب ہوتا تو ہر باپ کے لیے لازم ہوتا کہ وہ بیٹی کے آنے پر ایسے اٹھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ کا احترام بیٹی کے عنوان سے نہیں کیا جا رہا, سیدہ کا احترام سیدہ کی حیثیت سے کیا جا رہا. اور اب اگر سیدہ کا احترام پیغمبر پر واجب ہے تو امت پر کیسا واجب ہونا چاہیے؟ کیسا احترام؟ عملاً پیغمبر کرا. کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ داخل ہوئی. قام الیہا, ہمارے ہاں ایک عام ترجمہ کیا جاتا تھا کہ پیغمبر کھڑے ہوتے تھے, لیکن رہبر معظم نے بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ اگر کہا جائے قام لہا تو اس کا معنی ہوگا کہ سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہ جب قام الی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اپنے معنی کو بدل لیتا ہے. قام الی کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دوڑتے ہوئے سیدہ کی طرف جاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ آئی ہو اور پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دوڑتے ہوئے سیدہ کی جانب نہ گئے ہو اور سینے سے لگا کر پیشانی کا بوسہ لے کر استشمام کرتے ہیں. اتنی شدت سے سونگھتے ہیں سیدہ کو, اتنی شدت سے اجتمام کرتے ہیں کہ جناب عائشہ نے ایک دفعہ پوچھ بھی لیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے بوئے بہشت آتی ہے سیدہ سے. انشاءاللہ عرض کروں گا کیوں آتی ہے. یہ سارے کام کرتے ہیں پیغمبر سیدہ سے. کون ہے؟ صرف ایک جملہ عرض کروں گا, غور کیجئے گا. کون ہے؟ نبی. کہ جب نبی راتوں کو اٹھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اور اپنی نماز کو طولانی کر دیتے ہیں, خدا کی عبادت ہے, تو پیروں میں ورم آ جاتا ہے. خدا سے یہ ورم دیکھا نہیں جاتا, تو کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا. اے میرے نبی راتوں میں تھوڑا کھڑا ہوا کرو, تھوڑی عبادت کیا کرو. اپنی عبادت کا مرحلہ آ رہا ہے تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. لیکن کون ہے یہ؟ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ نبی ہے جو نطق کبھی نہیں کرتا. نطق کا بھی ایک عام معنی کیا کیا جاتا ہے؟ بولتا نہیں. نطق صرف بولنے پر دلالت نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. نطق ہر طرح کے معنی پہنچانے کی کیفیت کو کہتے ہیں. لہذا لفظ نطق بعض جگہوں پہ پرندوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی خاص باڈی لینگویج یا کوئی خاص آواز استعمال کرتے ہوں کوئی معنی پہنچانے کے لیے. لہذا نطق کے دائرے میں انسان کی باڈی لینگویج بھی آ جاتی ہے, حتیٰ اس کے ابرو کا وہ باریک ترین اشارہ بھی نطق میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی معنی
پہنچایا جا سکتا ہو۔ اب اگر پیغمبر کا وہ ابرو کا باریک سا اشارہ بھی پروردگار کی وحی اور حکم سے ہے تو مسلمان مجھے سوچ کر بتائے کہ جب یہ پیغمبر جس کو خدا اپنی عبادت کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری عبادت کے لیے زیادہ دیر کھڑا مت ہوا کر، وہی پروردگار اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ جب سیدہ آئے تو دوڑتے ہوئے سیدہ کی طرف جانا۔ یہ احترام پیغمبر سے اللہ کروا رہا ہے۔ اب اگر یہی نبی چند روز یا چند ہفتے نہیں بلکہ چند مہینے مسلسل سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازے کو سلام کر رہا ہو تو اس دروازے کا کتنا احترام ہوگا، خود دروازے کے پیچھے موجود سیدہ کا کتنا۔ سیدہ کے مصائب کا آغاز بابا کی شہادت سے ہوا ہے، زہر کا اثر ہے، پیغمبر کی حالت غیر ہے، جناب سیدہ کو طلب کیا، بلایا، اور یقیناً اس مرحلے میں پیغمبر کو سیدہ کی خوشبو کی ضرورت زیادہ ہے۔ بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب پیغمبر پر غشی کے دورے آہستہ آہستہ طویل ہوتے جا رہے ہیں، جب ہوش میں آتے سیدہ سے باتیں کرتے پھر غشی آ جاتی۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب غشی کا دورانیہ طویل ہو گیا اور ایسے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سیدہ نے پوچھا تو کہا مسافر ہوں، نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بابا بھی استراحت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آنا۔ کچھ دیر میں دوبارہ دستک دی، دوبارہ تقاضا کیا، سیدہ نے واپس وہی جملے دہرائے۔ تیسری دفعہ جب اس نے آواز لگائی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدہ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اشک کے کچھ قطرے چہرہ اقدس سے پیغمبر پر ٹپ گئے۔ ان اشکوں کا گرنا تھا، پیغمبر نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی اور جب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پیغمبر تڑپ کر اٹھے اور اٹھ کر کہہ رہے ہیں میری بیٹی کو میری زندگی میں کس نے رلوایا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، مرنے کے میری شہادت کے بعد میرے وصال میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ میں جانتا ہوں۔ روایت ہے کہ انہی ایام میں پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی شدت سے گریہ کیا پیغمبر نے، اتنی شدت سے کہ اصحاب نے تعجب کیا اور رو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کبھی آپ کو اتنی شدت سے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ امت کا کوئی غم دل میں ہے کا نہیں؟ امت کا نہیں ہے، اپنی ذریت کا غم ہے۔ میرے بعد میری امت میری ذریت کے ساتھ کیا کرے گی اس کا غم ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میری امت میری بیٹی کے ساتھ جو سلوک کرے گی اسے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ گویا میری بیٹی تنہا ہو کر مجھے پکار رہی ہوگی لیکن میری بیٹی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر تو جانتے ہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، لیکن میری زندگی میں فاطمہ روئے یہ پیغمبر سے برداشت نہیں ہوتا۔ تڑپ کر کہا میری بیٹی کو میری زندگی میں کس نے رلوایا؟ بابا کے دروازے پر بار بار آ رہا ہے، ہمارے منع کرنے کے بعد دوبارہ آتا ہے۔ کہا سیدہ تم نے پہچانا نہیں، یہ دروازے پہ آنے والا وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ ملک الموت ہے۔ سیدہ تمہارے احترام کی وجہ سے یہ جب تک تم اجازت نہیں دو گی اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو عزادارو ایک مرتبہ تو سوچو نا کہ سیدہ نے اس وقت بھی یہ سوچا ہوگا کہ جب میرے احترام میں ملک الموت دروازے سے اندر نہیں آ سکتا تو یہ تو پھر پیغمبر کی امت ہے۔ یہی کہتی رہی سیدہ کہ دروازے کے پیچھے میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ، لیکن آج آنے والے خدا جانے کیسے افراد تھے، جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے ہیں، سیدہ کے دروازے کو آگ لگا رہے ہیں۔ ارے جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سیدہ بابا کو پکارتی رہی لیکن جلتے ہوئے دروازے کو صرف جلایا نہیں ہے بلکہ ایسی ٹھوکر مار کے توڑا کہ دروازہ جلتا ہوا ٹوٹا اور دروازے اور دیوار کے درمیان سیدہ اس طرح سے کچلی گئی کہ محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا۔ بس عزادارو ابھی تو سیدہ اپنے بابا کے غم میں ہی عزادار تھی۔ ارے سیدہ یہی چاہتی تھی کوئی آ کر مجھے بابا کا پرسہ دے، لیکن بابا کا پرسہ دینے کی بجائے لوگ سیدہ کا دروازہ جلانے کے لیے آ گئے۔
अला वलअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। पारे इलाह हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, मुंतक़िम ज़हरा, मुंतक़िम करबला, मुंतक़िम असीरान करबला, मुंतक़िम खून शुहदा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। पारे इलाह बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, मोमिनीन दुनिया में जहाँ जहाँ आबाद हैं उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा। पारे इलाह बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, बीमारों को सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा। जिन मरहूमीन और हाज़रीन के जितने मरहूमीन हैं, क्योंकि शब जुमा भी है, शब ज़ियारत करबला भी है, पारे इलाह तुझे वास्ता है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। जवार सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमा। बारे इलाहा जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बसर पैकार हैं, बहरैन में, यमन में, इराक़ में, शाम में, सऊदी अरब में, लुबनान में, नाइजीरिया में, उन सब को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। फ़िलिस्तीन, म्यांमार, कश्मीर के मोमिनीन को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बारे इलाहा दीन दुश्मन, अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को नीस्त नाबूद फरमा। तमाम उलमा मराजे इज़ाम की हिफाजत फरमा, बिलख़ुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। हिज़्बुल्लाह की रहबरियत, अंसारुल्लाह की रहबरियत, हश्द शाबिर उसकी रहबरियत की हिफाजत फरमा। हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अवान व अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।